ہم کروشیا سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کروشیا 1990 تک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں پوری دنیا میں بدنام تھا۔ مشہور کروس لیڈر فرانجو توجمین پر ہزاروں لوگوں کے قتل کا الزام لگا اور پوری دنیا میں ہائے ہائے کار مچی، لیکن یہ کروشیا 2001 میں ہم سے آگے نکل گیا۔ کروشیا میں 2001 میں گردے کے 23 مریض ڈائلسس کے دوران ہلاک ہو گئے۔ یہ ڈائلسس مشینوں کو فلٹر فراہم کرنے والی کمپنی کی غلطی تھی۔ فلٹر کی تیاری کے دوران گڑبڑ ہو گئی، فلٹر غلط بن گئے، کمپنی نے فلٹر کی پڑتال نہیں کی، فلٹر مشینوں پر لگا دیے گئے، مشین مریضوں کو لگا دی گئی اور یوں 23 مریض ڈائلسس کے دوران ہلاک ہو گئے۔ اپنی وزیر صحت رکاوینا سے استعفیٰ لے لیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غلطی ڈاکٹروں کی ہو، فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی ہو یا فلٹر بنانے والی فرم کی ہو، لیکن جواب دہ عوامی نمائندے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کمپنیوں پر نظر رکھیں، ہم ان سے جواب طلب کریں، ہم کوالٹی کنٹرول کریں، اور ہماری وزیر صحت اپنی یہ ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہی۔ وزیر اعظم نے اس کے بعد وزیر صحت سے استعفیٰ لے لیا۔ آپ اخلاقی چوٹی پر بیٹھے اس ملک کا پروفائل بھی دیکھ لیں۔ یہ ملک 25 جون 1991 میں یوگوسلاویہ سے آزاد ہوا۔ اس کی آبادی صرف 50 لاکھ اور رقبہ ماس 56,594 مربع کلومیٹر ہے، لیکن یہ ملک آج اخلاقی لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہے۔ ہمارے ملک میں ڈینگی کی وبا میں 800 لوگ مارے جاتے ہیں، مگر کسی پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ پنجاب میں آج دل کی غلط دوا کھانے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 130 ہو چکی ہے، لیکن ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرایا گیا۔ یہ پنجاب کے انتہائی غریب لوگ ہیں۔ میاں شہباز شریف نے ان غریب مریضوں کے علاج اور مفت دواؤں کا بندوبست کیا تھا۔ یہ واقعی خدا ترسی تھی۔ دل کا مرض انتہائی مہنگا مرض ہوتا ہے۔ یہ امراء کی تجوریاں خالی کرا دیتا ہے۔ آپ غرباء کی صورتحال کا خود اندازہ لگا لیجئے۔ میاں شہباز شریف نے پنجاب کے 2 کروڑ غریب مریضوں پر مہربانی کی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ان مریضوں کا مفت علاج شروع ہو گیا۔ حکومت ان کا بائی پاس بھی کرنے لگی اور انہیں مفت ادویات بھی دینے لگی۔ PIC ہر مہینے 50,000 مریضوں کو مفت دوائیں دیتا تھا۔ حکومت نے سستی دوائیں خریدنے کے لیے کوالٹی کمپرومائز کیا۔ دسمبر 2011 میں بعض ایسے مریض سامنے آئے جو دل کی مفت دوائیں کھانے کی وجہ سے موت کے بستر پر پہنچ گئے تھے۔ ان کے جسم سے پلیٹلیٹس ختم ہو گئے تھے اور خون خطرناک حد تک پتلا ہو گیا تھا۔ دسمبر میں مریض مرنا شروع ہوئے تو جنوری کے وقت تک ان کی تعداد 80 ہو گئی۔ یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، مریضوں سے ادویات فوراً واپس لی گئی، نمونے جمع کیے گئے اور یہ نمونے پڑتال کے لیے لندن بھجوا دیے گئے۔ مجھے اسی دوران ایک مریض نے کارڈیو ونسٹن نام کی دوائی کی 3 گولیاں دیں۔ یہ گولیاں پیک تھیں، لیکن کھلی آنکھ سے ان پر فنگس کے سیاہ دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے یہ گولیاں وزیر اعظم پنجاب کو دے دیں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ گولیاں تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کر دیں۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل اور تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر جاوید اکرم نے تحقیقات کرائیں۔ معلوم ہوا PIC کے اسٹور میں حبس تھا، گولیوں کو فنگس لگ گئی۔ یہ گولیاں فنگس کے بعد ضائع ہونی چاہیے تھی، لیکن اسٹور کے ایک ملازم نے 5.5 لاکھ روپے لے کر گولیاں واپس بھجوائیں۔ کمپنی نے ان پر کوٹنگ کی، گولیاں دوبارہ پیک کی گئیں اور یہ PIC کو دوسری بار سپلائی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے تفتیش کے بعد محکمہ صحت اور PIC کے تمام اعلیٰ عہدیدار معطل کر دیے۔ PIC کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سلیم جعفر کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اس دوران برطانیہ کی لیبارٹری نے نمونوں کا رزلٹ دے دیا۔ رزلٹ سے پتہ چلا کہ کراچی کی کمپنی افروز فارما نے PIC کو آئسوٹیپ نام کی وہ دوا سپلائی کی تھی۔ کمپنی میں کسی نے تخریب کاری کی، سازش کی، یا پھر کمپنی نے جان بوجھ کر آئسوٹیپ کے نسخے میں پیریمیتھامائن ڈال دی۔ یہ کیمیکل ملیریا کے مریضوں کو دیا جاتا ہے۔ کسی نے 10 کلو گرام کا تھیلا آئسوٹیپ کے نسخے میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر ملیریا کے مریضوں کو یہ دوا ہفتے میں 1 بار دیتے ہیں، جبکہ یہ آئسوٹیپ میں شامل ہوئی تو مریض روزانہ 5 بار کھانے لگے۔ پیریمیتھامائن نے آنے والے دنوں میں 135 مریضوں کی جان لے لی اور ہزاروں مریض موت کے بستر پر پڑے ہیں۔ یہ دنیا میں اس نوعیت کا انوکھا واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے افروز فارما کے کسی کاروباری رقیب نے کمپنی کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش کی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے خاندانی حسد کار فرما ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ تخریب کاری ہو، لیکن یہ طے ہے کہ اس واقعے نے 135 لوگوں کی جان بھی لے لی اور پاکستان کی فارماسیوٹیکل کمپنی کی ریڑھ کی ہڈی بھی توڑ دی۔
ہماری بے شمار کمپنیاں دوائیں ایکسپورٹ کرتی تھیں، مگر اس واقعے کے بعد ان کے تمام آرڈر منسوخ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اسے سازش سمجھتے ہیں۔ میاں صاحب کا خیال ہے کہ کسی نے پنجاب حکومت کا امیج خراب کرنے کے لیے سازش کی۔ میاں صاحب نے جمعرات کو ہمارے پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ وفاق کی اعلیٰ ترین شخصیت نے ڈینگی کی وبا کے دوران سری لنکا کی ٹیم کو واپس جانے کی ترغیب دی تھی۔ میں نے ان سے اس شخصیت کا نام پوچھا، میاں صاحب نے نام نہیں بتایا، لیکن انٹرویو کے بعد ان کے ایک قریبی ساتھی نے بتایا یہ آصف علی زرداری ہیں۔ صدر نے سری لنکا کی ٹیم کو واپس بھجوانے کی کوشش کی تاکہ پنجاب میں وبا کنٹرول نہ ہو سکے، اموات میں اضافہ ہو جائے اور جو پنجاب حکومت ختم ہو جائے گی۔ یقینی طور پر اس انکشاف کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مدعی میاں شہباز شریف نے ابھی تک صدر صاحب کا نام نہیں لیا۔ یہ شخصیت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے اقتدار اب چند دنوں کا مہمان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پارٹی 6 ماہ کے لیے یوسف رضا گیلانی کی جگہ کوئی ایسا نیک نام وزیر اعظم لانا چاہتی ہے جو گورننس کو بیٹر وے اور بنیاد سے پارٹی کی اس بنیاد پر الیکشن جیت جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی خواہش یہ ہے کہ کام سپریم کورٹ کر دے، اس سے پارٹی کی وزیر اعظم سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور چودھری اعتزاز حسن کا وقار بھی خاک میں مل جائے گا۔ چودھری اعتزاز حسن ٹریپ ہو چکے ہیں۔ پارٹی نے عصر کے وقت ان کا روزہ تڑوا کر ان سے بغاوت کا بدلہ بھی لے لیا اور وزیر اعظم کا کانٹا بھی نکلوا دیا۔ ڈینگی کی سازش بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ہی نے کی ہو، لیکن جب میاں شہباز شریف اس اعلیٰ شخصیت کا نام نہیں بتائیں گے یہ معاملہ کھل کر سامنے نہیں آئے گا۔ یہ بہرحال اگر سازش ہے تو پھر میاں صاحب کو قوم کو سازشی کا نام بتانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کو سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا چاہیے تاکہ ڈینگی اور آئسوٹیپ سے مرنے والے مریضوں کا قصاص مل سکے، ورنہ دوسری صورت میں ہم بدترین دور کی بدترین قوم ثابت ہوں گے، ایک ایسی بدترین قوم جو مردوں کے تابوتوں پر کھڑی ہو کر سیاست کر رہی ہے۔ میں میاں شہباز شریف کو اب تک بے قصور سمجھتا ہوں، لیکن اگر میاں صاحب اس معاملے میں خاموش رہے یا انہوں نے سازشیوں کا نام نہ بتایا تو میں انہیں قصوروار بھی سمجھوں گا اور 1000 لوگوں کا قاتل بھی کہوں گا، کیونکہ قاتلوں کے سپورٹر بھی قاتل ہی ہوتے ہیں۔